السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ سیاڑا کہاں ہمیشہ گوندا ڈگتا ہے، یہ والی مثال تو آپ نے سنی ہوگی، اور یہ مثال اس وقت صادق آتی ہے 100% پیپلز پارٹی پر، کیونکہ ان کی چلاکی انہی پر آ کے الٹی پڑ گئی، اور ایسی الٹی پڑی کہ وہ پوری گیم میں سے اس وقت آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مجبور ہو گئی ہے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے دروازے پر آنے پر، اور دروازہ کھٹکھٹانے پر، اور مدد لینے پر۔ اور یہ ساری کی ساری اس کی وجہ بنتی ہے پیپلز پارٹی کی وہ چلاکی جو اس نے سینٹ کے الیکشن کے اوپر اس خوف سے دکھائی تھی کہ کہیں عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ دیں، اور انہوں نے خود آصف علی زرداری صاحب نے اپنے چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو ہرانے کے اندر کردار ادا کیا اور 7 ووٹ مسترد کرائے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے، اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کا مطلب ہے یقینی طور پر نئے الیکشن، اور نئے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کا کلین سویپ، اور یہ صورتحال کسی بھی صورت آصف علی زرداری صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور اس کو قابل قبول بنانے کے لیے ان کے پاس جو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ اس سیٹ اپ کو برقرار رہنے دیا جائے اور پنجاب کے اندر تبدیلی لائی جائے، اور یہاں پر جب پنجاب میں تبدیلی آ جائے تو اس پروونشل سیٹ اپ کے اندر اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرا کر اس سسٹم کا حصہ بنا جائے اور اپنے لیے سپیس کو جنریٹ کیا جائے۔ یہاں تک تو ان کی بات کے اندر وزن بھی تھا اور بات سمجھی بھی جا سکتی تھی، لیکن اس زوم کے اندر وہ ایک اتنی بڑی غلطی کر گئے جس نے اس پوری گیم کا ہی نقشہ الٹ دیا، اور وہ غلطی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بناتے ساتھ ہی یا اس گیم میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی اس وقت بالکل ملکی سیاست کے اندر ہمیں آئسولیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی جگہ جو پارٹی لائم لائٹ میں آ گئی ہے جس پر سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہے نون لیگ، اور نون لیگ کے اندر جو شخصیت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے شہباز شریف، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر اب کچھ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک پیغام بھی دیا ہے جو بظاہر تو اسی قسم کا لگتا ہے کہ جناب ہمیں ایک موقع اور دیں۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب یہ سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے تب بھی یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھ سے چانس لیا تھا کہ میاں صاحب مجھے چانس دیں، میں اپنی مفاہمانہ پالیسی کے ذریعے معاملات کو سیٹل کرتا ہوں، لیکن وہ چانس وہ پراپرلی اویل نہیں ہو سکا، لہٰذا اب ہم اس مفاہمت کو ختم کر کے اپنی چپ توڑ کے دوبارہ آ گئے ہیں اب میدان کے اندر۔ تو اسی فارمولے کو اب ریورس ایکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی ہے کرنے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا کے اور ان سے مدد کی اب اپیل کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سے ایک چانس لے کے دیں تاکہ وہ پچھلی دفعہ جو معاملات حل طلب رہ گئے تھے وہ ہم آگے بڑھائے، کیونکہ اس وقت جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ملکی منظرنامے پہ اس کے اندر تو بڑی سخت چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں بہت زیادہ فاصلہ نظر آ رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اب جو حالیہ دنوں کے اندر جب عمران خان بیمار رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کو کرونا ہو گیا تھا، تو اس دوران بھی کسی اہم شخصیت نے ان کا حال چال تک نہیں پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ میاں صاحب خان صاحب آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، اس قسم کے جو رسمی جملے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں بولے گئے، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو پنجاب ہے وہ اس وقت مین بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے، کیونکہ پنجاب وہ ایریا ہے جہاں پر اگلے الیکشن ان کے اگلے سیٹ اپ کے لیے لڑائی لڑی جانی ہے۔ اب دو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ نون لیگ از خود پنجاب کے اندر تبدیلی لے کے آئے اور یہاں سے اپنے مرکز میں جانے کے سفر کا آغاز کرے، اور دوسری آپشن یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت از خود پنجاب کے اندر تبدیلی لے کے آئے اور عثمان بزدار صاحب کو گھر بھیجے۔ جو حکومت والا معاملہ ہے، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو وہ اس حد تک سامنے آ چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہوں عثمان بزدار نہیں جائے گا، اور اب عثمان بزدار بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھیڑ بن چکی ہے، کیونکہ جب بھی
ذکر ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا گورنمنٹ کے ساتھ، تو کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، گورنر صاحب نے بہتر کرنی ہے، ڈیلیوری آپ نے کرنی ہے، لیکن جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ ٹیم ہی اتنی ماٹھی ہے کہ ہمارے لیے تو اب آپ کے لیے کس حد تک ہم بیساکھی کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو ابھی تک تو کنونس نہیں ہیں پنجاب کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کے لیے، لہٰذا جو تبدیلی کا اب آپشن ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی لائی جائے اور نئے سرے سے ایک نئے سیٹ اپ کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس سلسلے میں اب شہباز شریف کو بھی کچھ گنجائشیں ملنا شروع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ گزشتہ سماعت کے اندر جو شہباز شریف صاحب کی احتساب عدالت کے اندر ان کی پیشی تھی، تو انہوں نے جج صاحب سے جو احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ہیں ان سے انہوں نے درخواست کی کہ جناب اب کرونا بہت زیادہ پھیل گیا ہے، لہٰذا اس سماعت کو کچھ لمبی تاریخ دے دیں تاکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بار بار یہاں پہ آنا پڑتا ہے، تو اگر آپ اس کی لمبی تاریخ دے دیں گے تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو لمبی تاریخ کیا ہونی تھی کہ کل وہ 3 احتساب عدالتوں کے ججز کا ہی تبادلہ کر دیا گیا۔ ایک جج صاحب جو ہیں وہ یہ سارے جج صاحب وہ ہیں جو شریف خاندان کے مقدمات سن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے مقدمات سن رہے ہیں، فواد حسن فواد کے مقدمات سن رہے ہیں، احد چیمہ کے مقدمات سن رہے ہیں۔ اور آج جب آشیانہ اقبال کیس کے اندر شہباز شریف صاحب گئے عدالت کے اندر تو انہوں نے جج صاحب سے مکالمہ ہوا ان کا، انہوں نے جج صاحب سے پوچھا کہ جج صاحب سنا ہے آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے، تو جج صاحب نے آگے سے جواب دیا یس دیٹ از پارٹ آف دی گیم، یعنی کہ ہاں یہ گیم کا حصہ ہے، یعنی کہ اب ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اب ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ الائن ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور دوسری جانب حکومت جو ہے وہ اس الائنمنٹ سے خوفزدہ ہو کر اس پر پریشر بڑھانے کے لیے بھی اسی حد تک تیار ہے۔ یہ جو تبادلے ہیں یہ اس الائنمنٹ کو ڈی الائن کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے آگے نہ بڑھ سکے اور شہباز شریف صاحب جیل میں ہی رہیں، باہر نہ آ سکیں۔ البتہ اب ان کا جو درخواست ضمانت ہے اس کی اسی مہینے کی 11 یا 12 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے، تو انہوں نے بھی اب نیب کو نوٹس ہو چکے ہیں، دیکھیں اب نیب کیا کرتی ہے۔ لیکن ایک اور یہاں پر حکومت کی ایک اور شرارت سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور کافی عرصے سے پینڈنگ ہے کیونکہ انہی اپیلوں کے اوپر ان کو ابھی اشتہاری قرار دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ لیکن اب حکومت نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک درخواست دائر کر دی، انہوں نے کہا جناب یہ اپیلوں کے فوری فیصلے کیے جائیں، یعنی کہ اس سارے معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں اس کو ڈی ریل کیا جائے۔ اب معاملہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہی ہے پنجاب کا۔ اب پنجاب کے اندر جب پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو گیم سے آؤٹ ہوتے دیکھا تو اب نئے سرے سے اپنے آپ کو نون لیگ کے لیے قابل بھروسہ بنانے کے لیے ایک بیان دلوایا گیا، اور وہ پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب سے حسن مرتضیٰ صاحب، ان کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے 25-30 اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر نون لیگ چاہے تو ہم پنجاب کے اندر طریق عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ پیغام بھی اسی تناظر کی کڑی ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ ہم گیم سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے گیم میں دوبارہ انٹر ہونے کے لیے اس کارڈ کا استعمال کیا، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی چونکہ وہ گیم کا حصہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی گیم کہاں پہ چل رہی ہے اور ہم اب آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ہاتھ اٹھا کر شہباز شریف کی طرف رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب ہمیں اس نئے اسکرپٹ کے اندر اپنے آپ کو الائن کرنا ہے۔ تو اس الائنمنٹ کے لیے ان کے پاس کیا چیز ضرورت تھی؟ ان کو ایک انٹری کے لیے ایک راستے کی ضرورت تھی، تو وہ راستہ وہ فلر انہوں نے استعمال کیا حسن مرتضیٰ کے ذریعے 25 اراکین اسمبلی کا۔ اچھا، شروع میں تو چونکہ نون لیگ کی دیگر قیادت کے پاس ان تمام ڈیولپمنٹس کا علم نہیں تھا، انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ اب اگر آپ گزشتہ 2-3 دن کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو آپ کو رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی ایون وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو اس کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے کل کہا ایک ٹی وی انٹرویو میں، جبکہ رانا ثناء اللہ نے آج بھی جو ان کی پیشی تھی وہاں پر بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس 25-30 اراکین ہیں تو وہ لے آئے سامنے، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر اس طریقے سے پنجاب میں تبدیلی آتی ہے اور حمزہ اگر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس پوری اس کو سینیریو کو دیکھیں
تو پیپلز پارٹی نے تو وہ جو ہے پنجاب میں ہے تو برا سا لفظ لیکن اس کو آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کھچ ماری کہ جس کے لیے اس کو اب تا دیر اس پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر اس نے اپنی انٹری کا جو ایک واحد راستہ تھا وہ گنوا دیا۔ اب اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی 7 سیٹیں جیت پائے گی؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ 7 سیٹیں جیت پائے، لیکن اگر وہ اس صورتحال کے اندر الائن رہتی اور پی ڈی ایم کے ذریعے ہی اس پالیٹکس میں آتی تو شاید اس کو کچھ سیٹیں مل جاتی، لیکن اب مجھے اس صورتحال کے اندر یہ تمام معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور معاملہ تو بس اب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گیا کہ یہ ساری کی ساری اس وقت کی جو پولیٹیکل لڑائی ہے یہ اگلے سیٹ اپ کے لیے اپنے بہتر حصے کی لڑائی ہے، جو یعنی کہ اس اگلے سیٹ اپ کے اندر اگلے اقتدار کے اندر جو کیک کا شیئر ہے وہ کس نے لینا ہے اور کس حد تک لینا ہے، یہ ہے وہ اصل لڑائی۔ اور اس لڑائی کا جو پہلا اور سب سے بڑا محاذ ہے وہ ہے پنجاب، اور پنجاب سے ہی اب تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔